اگلی چیز عبادات. کل آپ نے عبادات میں کیا پڑھا تھا؟ طہارت. اور طہارت کی دو قسمیں، ایک نظر آنے والی ناپاکی اور ایک نظر نہ آنے والی. اور نظر نہ آنے والی جو ناپاکی ہوتی ہے اس کا حکم کیا ہے؟ یا تو اس وضو واجب ہوگا یا کیا ہوگا؟ غسل واجب ہوگا. جیسے وضو ٹوٹ گیا تو آپ ناپاک ہو گئے، اس ناپاکی کے بعد کیا حکم ہے؟ وضو کرو، اور بعض صورتوں میں تیمم کرو، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں یہ ہے. اچھا، آج ہم وضو سیکھیں گے انشاءاللہ. وضو سے متعلق چیزیں سیکھیں گے، بہت اہم ہے. سب سے پہلے میں آپ کو حدیثوں کا خلاصہ سناؤں. وضو ہے کیا چیز؟ وضو نصف ایمان ہے. وضو کا حکم پچھلی شریعتوں میں بھی تھا. وضو سے انسان کی اندر یہ سینے کی گندگیاں بھی ختم ہوتی ہیں. آپ وضو کریں، آپ اپنے اندر ایک نورانیت محسوس کریں گے، اور وضو سے گناہ صاف ہو جاتے ہیں. ہاتھ دھوئے، ہاتھ کے گناہ گئے. آنکھیں دھوئیں، آنکھوں کے گناہ صاف ہو گئے. وضو سے انسان کے گناہ صاف ہوتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کو وہ اعضائے وضو کی نورانیت سے پہچانیں گے. جو لوگ کثرت سے وضو کرتے ہوں گے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. حضور پہچان جائیں گے یہ میرے امتی ہیں. ایک صحابی جب ہاتھ دھوتے تھے نا، وہ ہاتھ کو یوں آگے تک دھوتے تھے. کیا کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے اعضائے وضو چمکیں گے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میرے زیادہ زیادہ اعضاء چمکیں. تو اعضاء یہ ہے. اور ہمیشہ جو شخص وضو کی پابندی کرتا ہے یہ اس کے کامل ایمان کی نشانی ہے. اور مکمل اہتمام سے وضو کرنا کمال اسلام کی نشانی ہے. اور وضو سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اجر میں اضافہ ہوتا ہے. تو بھائیوں اہتمام ہونا چاہیے. اللہ توفیق دے ہر وقت باوضو رہے. کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم ہر وقت باوضو رہے؟ وضو مسلمان کا اسلحہ ہے. اور اچھا، میں نے ایک کتاب لکھی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیے میں آپ کو پھر بار بار یہ یاد دہانی کرا رہا ہوں. آپ یہاں صرف ثواب کی چیزیں نہیں سیکھ رہے، آپ جینے کا ڈھنگ سیکھ رہے. آپ اپنی پریشانیوں سے، اس وقت بڑی پریشانی کی ایک وجہ میں بتاؤں آپ کو. ہماری زندگی میں شیطان کا تسلط اور جنات کا تسلط ہے ہمارے اوپر. وہی ہمیں گھروں میں لڑاتے ہیں، وہی ہمیں غصہ دلاتے ہیں، وہی ہم کو برے برے خیالات میں مبتلا کر. وضو بہت بڑی حفاظت ہے. میں نے ایک کتاب لکھی، اس میں نے جمع کیا لوگوں کے اوپر جن جنات جادو کے اثرات ہو جاتے ہیں، اس سے حفاظت کا طریقہ کیا ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے سب سے زیادہ جو حفاظت کا طریقہ ہے، سب سے مضبوط، وہ ہے باوضو رہنا. آپ باوضو رہیں، شر کی طاقتیں آپ کے اوپر نہیں آ سکیں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اب گھر والوں کو بتائیں، اپنے گھر میں بتائیں، اہتمام کریں. ہم جتنا باوضو رہیں گے انشاءاللہ ہماری زندگی سیو ہوگی. اب ہم مسائل سیکھتے ہیں. کب وضو فرض ہے، کب وضو واجب ہے، کب سنت ہے، کب مستحب ہے، کب مکروہ ہے. کچھ صورتوں میں وضو فرض ہے. نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ فرض ہے. سجدہ تلاوت کے لیے وضو کیا ہے؟ اگر آپ کو سجدہ تلاوت کرنا ہے تو آپ پہلے وضو کریں. یہ دو، اچھا یہ دہرائیں گے آپ لوگ. کب وضو فرض ہے؟ تو دو صورتوں میں فرض ہے، نماز کے لیے، سجدہ تلاوت. کب وضو واجب ہے؟ طواف کے لیے اور قرآن مجید چھونے کے لیے. اب آپ کے ذہن میں ہوگا فرض واجب میں کیا فرق ہے؟ بس فرض واجب میں عملی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. فرض بھی ضروری ہوتا ہے، واجب بھی ضروری ہوتا ہے. بس ایک آسان سا یوں سمجھ لیں، فرض کا کوئی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا. فرض کا جو ثبوت ہوتا ہے وہ بڑی مضبوط دلیل سے ہوتا ہے. جو واجب کی چیزیں ہیں ان کا ثبوت ذرا فرض سے کم درجے کی دلیلوں سے ہوتا ہے. کن صورتوں میں وضو سنت ہے؟ سونے کے لیے وضو کرنا سنت ہے. کل ہم نے پڑھا تھا نا، کیا پڑھا تھا کہ جو باوضو سوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. کسی نے اہتمام کیا کل؟ ہاں ماشاءاللہ. اچھا، سونے کے لیے وضو سنت ہے. جو باوضو سوتا ہے
فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. میں دہرا دیتا ہوں. وضو کب فرض ہے؟ نماز کے لیے سجدت. وضو کب واجب ہے؟ طواف کے لیے، قرآن کو چھونے کے لیے. وضو کب سنت ہے؟ سونے سے پہلے. اب مستحب اس سے بھی کم درجہ، فرض سب سے اعلیٰ درجہ، واجب اس سے کم، اور پھر سنت، پھر مستحب. مستحب قرآن کریم کی تلاوت کے لیے. مثلا آپ زبانی تلاوت کر رہے ہیں تو وضو فرض نہیں ہے، بغیر وضو کے کر سکتے ہیں، واجب بھی نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اچھی بات یہ ہے کہ آپ باوضو ہو جائیں. آپ اذان دے رہے ہیں، اچھی بات یہ ہے کہ باوضو ہوں. آپ علم دین سیکھ رہے ہیں، آپ باوضو ہوں. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری دے رہے ہیں، اچھی بات یہ ہے کہ آپ باوضو ہو. آپ صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں حج میں، عمرے میں، باوضو ہونا بہتر ہے. اور ایک آدمی جنابت کی حالت میں ہے، دیکھیں سیکھیں یہ بات. بعض اوقات شادی شدہ افراد جن کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے تو فوراً غسل نہیں کر سکتے، تو کم سے کم حضور کا معمول تھا کم سے کم اتنا کر لیا کریں کہ وضو کر لیا کریں. نہیں پتا ہوتی یہ بات. دیکھیے میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ جتنے بھی شر کی طاقتیں ہیں، یہ جادو، یہ جنات، یہ غلط وسوسے، یہ اس وقت ہوتے ہیں جب ہم ناپاک ہوتے ہیں، جب ہم بے وضو ہوتے ہیں. تو ہماری جو سیفٹی اور حفاظت کا حصار ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے ان طاقتوں کو ہمارے اوپر. اور جب یہ طاقتیں ایک مرتبہ حاوی ہو جائیں نا، بہت مشکل ہو جاتا ہے. ازدواجی تعلقات انسان بیوی کے ساتھ، اور اس موقع پر انسان نے احتیاط نہیں کی تو بعض اوقات ساری کی ساری زندگی انسان کو رونا پڑتا ہے. میں بڑی باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ سمجھیے ان کی نزاکت. کیا ہوتا ہے؟ شیاطین اندر گھس جاتے ہیں، جنات اندر گھس جاتے ہیں، ان کے اندر شر ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ساری زندگی گھروں میں جھگڑے ہوتے. تو اگر ایک آدمی جنابت کی حالت میں ہے، فوری غسل نہیں کر سکتا، تو کم سے کم اتنا کرے کہ اپنے آپ کو پاک صاف کر کے وضو کر کے پھر سو جائے. یاد رہے گی یہ بات. اور یہ بات آ گئی مکروہ، یہ یاد رہے گا آپ کو. مکروہ وضو، بعض اوقات وضو کرنا مکروہ ہے. کب؟ جبکہ دو وضو کے درمیان نہ انسان نے کوئی مجلس بدلی ہو، نہ پہلے وضو سے کوئی عبادت کی ہو. آپ باوضو ہیں، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر دوبارہ خواہ وضو کر رہے ہیں. آپ نے کوئی عبادت کر لی ہے وضو سے، 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے، پھر آپ کا دل چاہا چلے میں تازہ وضو کر لوں، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ابھی وضو کر کے آئے، کوئی عبادت بھی نہیں کری، تو دوبارہ وضو کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو ہمیں وضو ایسے کرنا ہے جس میں ہمارے فرائض بھی پورے ہو جائیں، سنتیں بھی پوری ہو جائیں، مستحب بھی پورا ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب اس کے لیے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ وضو کے فرائض کیا ہیں. اچھا ایک بات سمجھیے گا کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ درجے ہیں. فرض کو آپ کو ہر چیز میں فرائض الگ پتہ ہوں، سنتیں الگ پتہ ہوں، مستحب الگ پتہ ہو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، ورنہ نقصان ہوتا ہے. مثلا نمبر 1 وضو کے فرائض. فرائض کیا ہیں؟ چہرہ دھونا، پورا چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسا کرنا، پیر دھونا، یہ فرائض ہیں. اب جس کو یہ پتہ ہوں گے تو بعض اوقات ایسی کنڈیشن ہوتی ہے، ایسی حالت ہوتی ہے کہ فرض کیجئے ایک آدمی فجر کی نماز میں بہت تاخیر سے اٹھا، اتنا کم وقت ہے کہ اگر وہ صحیح طریقے سے وضو کرے گا تو پھر نماز کا وقت نکل جائے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر وہ جلدی صرف ہاتھ دھو لے، چہرہ دھو لے، ہاتھ دھو لے، پیر وہ کر لے تو اس کو نماز مل جائے گی. تو کیا کرنا چاہیے؟ پورا وضو کرنا چاہیے. یا آپ
کسی ایسی جگہ پر ہیں، ٹرین کے اندر ہیں، بہت تھوڑا پانی ہے، یا تو آپ صحیح سے وضو کر لیں، باقی بغیر وضو کے رہ جائیں، یا آپ صرف اپنے فرائض پورے کر لیں، دوسرے بھی پورا کر لیں۔ یہ فائدہ ہوتا ہے جب انسان کو ہر عمل کے فرائض کا الگ پتہ ہو، سنتوں کا الگ پتہ ہو، واجبات کا الگ پتہ۔ یہ سمجھ گئے؟ تو وضو کے فرائض، پہلی میں نے کیا کہا؟ چہرہ دھونا۔ چہرہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کی حد پیشانی کے بال سے لے کے ٹھوری تک، اور ایک کان کی لو سے دوسری کان۔ دھونے کا مطلب کیا ہے؟ دھونا کس کو کہتے ہیں؟ دھونے کا مطلب ایک ہوتا ہے پوچھنا، ایک ہوتا ہے دھونا۔ دھونے اور پوچھنے میں فرق ہے۔ دھونا اس کو کہتے ہیں کہ کم سے کم کچھ نہ کچھ قطرے ٹپکیں۔ بعض لوگ ہم نے اجتماعات میں دیکھا، وہ اسپرے کر کے یوں مل لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا وضو ہو گیا۔ حج میں دیکھا، اسپرے کیا اور وہ سمجھ رہے ہیں ہمارا وضو ہو گیا۔ وضو نہیں ہوا۔ وضو میں ہوتا ہے دھونا، اور دھونا اس کو کہتے ہیں کہ پانی اس طریقے سے ہو کہ کچھ نہ کچھ قطرے ٹشو میں بھگو کے ایک آدمی نے اپنے اوپر مل لیا، تو وہ وضو اسپرے سے اس طریقے سے کر لیں کہ کچھ گر جائے تو ہو گیا، ورنہ نہیں۔ یہ سمجھ گئے؟ یہ دھونے کا مطلب ہے۔ اور دھونے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ پانی آپ کی جلد تک نہیں پہنچ رہا تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوا۔ اور چہرے کی حد میں جو بال آتے ہیں ان بالوں کا کیا کریں؟ تو اگر بہت گنجان ہے، جیسے گھنی داڑھی ہے، تب تو اوپر دھو لینا بھی کافی ہے۔ اور اگر خشخشی سی داڑھی ہے کہ اندر کی جلد چھلکتی ہے تو پھر صرف اوپر کے بال دھونا کافی نہیں ہوگا، اچھی طریقے سے پانی اندر پہنچانا ضروری ہو۔ یہ سمجھ میں آ گئی باتیں؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ یہ ہو وضو کی سنتیں۔ دیکھیے، جتنا ہمارا وضو سنت کے مطابق ہوگا اتنی ہماری نماز شاندار ہو، اتنی ہماری نمازوں میں وسوسے کم ہوں گے۔ اس لیے وضو بہت اچھا کیا کریں۔ میں سنتیں عرض کر رہا ہوں، اس کو دہرائیے گا۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ کیا کرنا؟ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، بس دل میں نیت ہو جائے۔ بسم اللہ پڑھنا ضرور پڑھا کریں، اور دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا۔ فرائض تو آپ نے پڑھ لیے کہ بس یہاں تک دھو لو، لیکن طریقہ کیا ہے؟ پہلے نیت کی آپ نے، پھر بسم اللہ پڑھی آپ نے، اس کے بعد آپ نے پہلے یہ دونوں ہاتھ دھوئے، اور اس کے بعد مسواک کرنا شروع کی۔ کسی نے مسواک؟ کیوں ضروری ہے مسواک؟ اگر ایمان پہ خاتمہ چاہیے۔ یہاں سے لے لی منگوا لی سب نے؟ ہاں، سب لے لیں بھائی۔ اور کلی کرنا۔ کلی کرنا کیا ہے؟ فرائض میں سے ہے یا سنتوں میں سے؟ ہاں۔ اور ناک میں پانی ڈالنا۔ اچھا، ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، دیکھیے یہ جتنی حضور کی سنتیں ہیں نا، میں نے پھر عرض کروں گا کہ اگر آپ کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر امجد صاحب پہلے لیاقت نیشنل میں ہوتے تھے، انہوں نے کتاب بھی لکھی۔ انہوں نے کہا سائنس کے جتنے بھی مسئلے ہیں، اگر ایک مسلمان وضو صحیح کرنا سیکھ لے، پانی ناک میں چڑھانا کوئی بھی نہیں چڑھاتا، اچھے لوگ نہیں کرتے۔ اچھا، یہ روزے میں نہیں کریے گا آپ لوگ، اور روزے میں سب پانی چڑھانے لگے، اعتکاف بھی گیا، وضو بھی گیا۔ روزے میں تو بالکل ہلکے سے کرنا ہے، لیکن طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے، آپ یقین جانیے، آپ کو جتنے نزلے کے مسائل ہیں، فلاں مسئلے ہیں، آپ کا وضو صحیح ہو جائے، آپ کے مسئلے ختم ہو جائے۔ نہیں، اب آپ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے ہجامہ، اس کے شروع کے اندر انہوں نے اس بات کو بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پانی آپ چڑھائیں اور تھوڑا سا اوپر لے کے جائیں، اور پھر آپ اس کو پانی کو کیا کریں؟ نکالیں۔ ایک بات اور عرض کروں، دیکھیے یہ وہ علم بتا رہا ہوں جو دنیا کی کتابوں میں نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یبیت الشیطان فی خیشوم میں، شیطان اثرات ڈالتا ہے، رات گزارتا ہے آپ کی ناک میں۔ اس لیے خاص طور سے جو صبح کا وضو ہونا چاہیے، پہلا وضو، اس میں تو ناک کو بہت اچھی طریقے سے صاف کرنا چاہیے، شیطانی اثرات ختم ہوں گے، اور اسی کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں ہیں وہ ختم ہوں گی۔ تو یہ سنت سیکھیے، ناک میں پانی اچھی طرح سے ڈالنا،
ناک سنکنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا، پورے سر کا مسح کرنا اور کانوں کا مسح کرنا، سر کے اگلے حصے سے مسح یہاں سے شروع کر کے یہاں سے واپس لانا، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ اچھا اس میں بھی ایک غلطی ہوتی ہے، پہلی مرتبہ پانی ڈالا بس یہاں تک پہنچا، دوسری مرتبہ میں یہاں تک، تیسری مرتبہ، تو یہ آپ 3 مرتبہ نہیں دھویا آپ نے، ہر مرتبہ میں پورا دھونا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ میں خشک ہوتا ہے، آپ نے پانی ڈالا تو پھر اس کو تھوڑا سا یوں من لیں تو گویا کہ پورا پہنچ گیا، پھر دوسری مرتبہ میں اور آسان، پھر پانی ڈالتے ہوئے یوں کر لیں، تیسری، یہ ہے سنت طریقہ۔ تو ہر مرتبہ میں 3 مرتبہ کرنا، اس کا اہتمام کرنا، اور ہر عضو کے خشک ہونے سے پہلے دھو لینا۔ ایک آدمی نے وضو کیا، اس کے بعد کہیں چلا گیا، پھر آ کے وہ وضو کر رہا ہے، وضو تو ہو جائے گا، سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ اور ہر عضو کو ملنا، دیکھیں یہ بھی سنت ہے، یہ والی سنت بھی بہت سارے لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ اور وضو کے بعد دعا پڑھنا، کل آپ کو کتاب دی ہے اس میں وضو کے بعد کی دعائیں ہیں۔ اور اعضائے وضو میں ترتیب کا خیال کرنا، جو ترتیب جس ترتیب سے آپ کرتے ہیں، الٹا وضو کوئی کرے گا، وضو تو ہو جائے گا، نماز تو ہو جائے گی، لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔ میں ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں، نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھوں کو کلائی تک دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک سنکنا اور داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، سر کا مسح، کانوں کا مسح کرنا، سر کا مسح آگے سے شروع کرنا، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ یہ تو ہو گیا۔ اب ہر عضو کو کتنی مرتبہ دھونا؟ 3 مرتبہ دھونا، پے در پہ دھونا، مل مل کے دھونا، آسان سی بات ہو۔ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، پے در پہ، ایک مرتبہ دھویا دوبارہ فوراً دھو لے، اور مل مل کے دھونا اور ترتیب سے دھونا، اور وضو کے بعد دعا پڑھنا۔ ہو گئی؟ اگر یہ سنتیں چھوٹ گئیں، وضو ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، ہو جائے گا، کیونکہ فرائض پورے ہو۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ نقصان کیا ہوگا؟ سنت چھوڑنے کی وجہ سے ثواب کم ہو جائے گا اور بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اچھا تیسری چیز، وضو میں کچھ چیزیں مستحب ہیں، سنت فرض بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، اور اچھی بات ہے کہ آپ اس کا بھی خیال کر لیں۔ وہ کیا ہے؟ ہر عضو کو دائیں جانب سے شروع کرنا، پہلے سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ، قبلہ رخ بیٹھنا۔ کیا کرنا؟ اچھا یہ سنت بھی ہم ابھی نہیں بیٹھ جائے گا قبلہ رخ جا کے، ابھی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہیں بیٹھنا ہے، وہ مسجد کا حصہ نہیں۔ اس مستحب کو بھی ہم خامخواہ چھوڑتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جگہ ہے لیکن بس انسان آیا سہولت کی وجہ سے یہاں بیٹھ، قبلہ کی طرف بیٹھنا سیکھیں۔ کچھ تو ہے جو نماز میں قبلے کی طرف نماز پڑھنے کا حکم، سوتے وقت قبلے کی طرف، میت کو قبلے کی طرف، اور حضور نے فرمایا بہترین نشست وہ قبلہ رخ ہے۔ اللہ والے اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس سے دل پہ اثرات پڑتے ہیں۔ تو آدمی کبھی بھی بیٹھے، گھر میں بیٹھے، اگر ممکن ہو تو قبلہ رخ بیٹھا کرے، اس پہ دل پہ اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ بلند جگہ پہ وضو کرنا، پاک جگہ پہ وضو کرنا، وضو میں کسی سے مدد نہیں لینا۔ تم جیسے لوٹے مثلا ایسے وضو کرتا ہے ایک آدمی، وہ آپ کے ہاتھ بھی مل رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، مدد نہیں لینا بغیر عذر کے۔ گردن کا مسح کرنا، انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہو تو اس کو حرکت دینا۔ ہر وضو کو اس ابتدا سے دھونا یا مسح کرنا، جیسے اچھا وضو کے درمیان دیکھیے غور سے، وضو کے درمیان بغیر ضرورت کے بات نہ کرنا، اور وضو کے بعد ہاتھوں سے پانی کو نہ جھاڑنا۔ برتن سے وضو کرنے کی صورت میں جو بچا ہوا پانی ہے وہ بھی بابرکت ہوتا ہے، اس کو پی لینا، حضور کا معمول تھا۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھنا۔ ہر وضو کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھ لینا، ہر وضو کے وقت۔ مستحبات یاد رہیں گے؟ پاک جگہ پہ بیٹھنا، اونچی جگہ کے اوپر بیٹھنا، کسی سے مدد نہیں لینا، اور بات چیت نہیں کرنا، اور جو ہے کیا کہا میں نے،
جو پانی بچ جائے اس کو پی لینا وضو کے بعد. اچھا یہ والی عبادت آپ کر سکتے ہیں. جب وضو کر کے آئیں آتے ہی 2 رکعت پڑھ لیا کریں. حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لے, اس طریقے سے پڑھے کہ اس کو کوئی دنیا کا خیال نہ آئے, اس کے لیے جنت ہے. تو اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. جیسی وضو کر کے آئیں تو یہ پڑھ لیا کریں. بے وضو ہو تو اس کے کیا احکام ہیں, 3 چیزیں اور پڑھ لیجئے. الحمدللہ وضو سے متعلق آپ کو بہت ٹھوس باتیں پتہ چل گئی. وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ 5 باتیں اچھی طریقے سے سمجھیے. پخانے یا پیشاب کے مقام سے کوئی چیز نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے. نمبر 2, اس کے علاوہ بقیہ جسم سے. دیکھیں پخانے پیشاب میں نے کہا کوئی چیز نکل جائے, اگر کسی کو پتھری نکل گئی, کوئی اور چیز نکل گئی, پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا. عام کچھ بھی نکل جائے. لیکن بقیہ جسم سے وضو جب ٹوٹے گا جب کوئی نجس چیز نکل جائے, خون نکل جائے, پیپ نکل جائے, قے نکل جائے, نجس چیز. اگر جسم سے نجس چیز نہیں نکلی, ناک نکل گئی, پسینہ نکل گیا, آنسو نکل گیا, نجس تو نہیں ہے, تو وضو نہیں ٹوٹے. پھر عرض کرتا ہوں, پہلی چیز پیشاب پخانے کے مقام سے کچھ بھی نکل جائے, بقیہ جسم سے کوئی نجس اور گندی چیز نکل جائے, خون نکل جائے, پیپ نکل جائے. اور خون میں یہ بھی ہوتا ہے نکل کے بہہ جائے. خون نکل کے کیا ہو جائے؟ بہہ جائے. بعض اوقات کھرچ لگتی ہے, نظر تو آ رہا ہوتا ہے لیکن ایک قطرہ بھی بہا نہیں ہوتا ہے, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا یہ تو اگلی بات. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نجس نہیں ہیں, ان سے بھی وضو ٹوٹتا ہے. بے ہوش ہو جانا, بے ہوش ہونے سے کیا ہو جاتا ہے وضو؟ پاگل ہو جانا, نشہ, لیٹ کر یا ٹیک لگا کر سونا, لیٹ کر. اور نمبر 5 رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہا لگانا. جنازے میں رکوع نہیں ہوتا نا, جنازے کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو نماز ہے رکوع سجدے والی نماز ہے, اس میں کوئی آدمی زور سے ہنس دے تو صرف نماز ہی نہیں ٹوٹے گی, کیا ٹوٹ جائے گا؟ وضو بھی ٹوٹ جائے گا. تو یہ 5 چیزیں ہیں, دوہرا لیں گے آپ حضرات, دوبارہ ایک مرتبہ دونوں. پیشاب پخانے کے مقام سے کچھ بھی نکل جائے, بقیہ جسم سے کوئی نجس چیز نکل جائے, خون پیپ وغیرہ, اور بے ہوش. کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بے ہوش ہونا, پاگل ہونا, نشے میں ہونا, سو جانا. سونا کون سا؟ جو ٹیک لگا کر, جو کیا ہو یا لیٹ کرو. اور رکوع اور سجدے والی نماز میں زور سے قہقہا لگا دینا. چیزیں مکروہ ہیں, اگر آپ نے اس کا ارتکاب کیا تو آپ کا وضو ٹوٹے گا تو نہیں, لیکن آپ کے وضو پہ ثواب کم ہو جائے گا, بچنا چاہیے. نمبر 1 وضو میں اعضاء دھوتے وقت زور سے پانی مارنا. بعض لوگ صرف اپنا چہرہ نہیں دھو رہے ہوتے, دوسرے کا بھی دھلا رہے ہوتے, تو اتنی زور سے پانی مارنا, ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا. کوئی بچتا ہوگا اس سے؟ اسراف. آپ قرآن کھولیں, اسراف 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 اسراف. ہماری زندگیوں میں اسراف بہت. تو آج کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کریں گے, اور اصلاح کیا کریں گے؟ آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں میں سے اسراف نکلے. بجلی کا اسراف, پانی کا اسراف, پیسے کا اسراف, چیزوں کا اسراف, کھانے پینے کی چیزیں ضائع ہو رہی ہیں اس کا اسراف. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری اچھا یہ بھی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسائل آتے ہیں. میں آپ کو بار بار یہ بات یاد دہانی کرا رہا ہوں. آپ صرف ثواب کی چیزیں نہیں سیکھ رہے, آپ جینے کا ڈھنگ سیکھ.
ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ. جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں اللہ پاک ان سے نعمتوں کو چھین لیتے. تو کون کون نیت کرتا ہے کہ اپنی زندگی سے اسراف نکالیں گے؟ اسراف ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطانی اعمال ہے. جس وقت ہم شیطانی کام کرتے ہیں تو ہمارے اوپر اثرات بھی شیطانی آتے ہیں، جب ہم رحمانی کام کرتے ہیں تو ہمارے اوپر اثرات بھی رحمانی آتے ہیں، ہمارے اوپر رحمتیں آتی ہیں. تو کون کون انشاءاللہ اپنے وضو سے اسراف نکالے گا؟ کیسے نکالیں گے؟ مشکل ہے. نل والے وضو سے اسراف نکالنا یہ محنت کا کام ہے، سیکھنا پڑتا ہے. نل کا کھولا اور وضو ہو رہا ہے، نل کا جاری ہے. 100 میں سے 1 آدمی ہوتا ہوگا، 2 آدمی ہوتے ہوں گے جن کو وضو کرنا آتا. نل کھولے آرام سے ہو جاتا ہے، تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا. نل کھولا، ایک ہاتھ میں پانی لیا، بند کر دیا، ٹھیک ہے انشاءاللہ نکال. اس سے آپ اللہ کے یہاں قیمتی بنیں گے اور آپ کی زندگی میں برکتیں محسوس کریں گے. یہ جو ہمارے گھر میں بے برکتی ہے نا اور معیشت کے مسائل فلاں، اس میں ایک بڑا سبب اسراف ہے. گھر میں خواتین کو پتہ نہیں ہے، کھانے پھینک رہے ہیں، پانی پیا پھینک دیا. بھائی یہ اس سے بہت اثرات اللہ کی اتنی نعمت کی ہم مستحق نہیں ہیں، قدر کریں. تو پنکھوں، یہ بجلی کے اسراف کا بھی دیکھا کہ کوئی پنکھا ایسا زائد چل رہا ہے اس کو بند کر دیا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ضرورت سے زیادہ پانی، بلا ضرورت اتنے کم پانی سے وضو کرنا کہ پانی کا صحیح استعمال ہی نہ ہو. 3 بار سر کا مسح کرنا. سر کا مسح کتنی مرتبہ ہے؟ 1 مرتبہ. ناپاک جگہ پہ وضو کرنا، مسجد وضو کے مستحب چھوڑ دینا، وضو کے درمیان دنیاوی گفتگو کرنا. آسان سی بات یہ ہے، جو سنتیں آپ نے پڑھی ہے نا، جو ان کو چھوڑ دے گا، جو مستحبات آپ نے پڑھے ہیں جو ان کو چھوڑ دے گا تو اس کا وضو مکروہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا آخری بات، وضو جب انسان کا وضو ٹوٹ جائے تو احکام کیا ہوں گے؟ نمبر 1، جو انسان بے وضو ہو وہ کسی قسم کی نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ طواف نہیں کر سکتا، وہ بغیر غلاف کے قرآن کو نہیں چھو سکتا، وہ سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر. تو یہ بے وضو کے احکام بھی آپ نے سیکھ لیے. بے وضو کیا نہیں کر سکتے؟ نماز نہیں پڑھ سکتے، طواف نہیں کر سکتے، اور قرآن کو نہیں چھو سکتے، اور قرآن کو سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے، اور سجدہ شکر جو کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. یہ دوہرا لیں.